سیاسایا گاؤں کی پرسکون فضاؤں میں رہنے والی آشا ایک نرم دل اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی منگنی اپنے شہزادے احمد سے طے تھی۔ وقت گزرا، دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شروع کے چند ہفتے خوشیوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن پھر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی نظر اس گھر کو خوشیوں کو کھا گئی ہو۔ احمد کی پھوپھی زرینہ بظاہر بہت محبت کرنے والی عورت تھی، مگر دل میں حسد کی آگ چھپی ہوئی تھی۔ اسے برداشت نہ تھا کہ عائشہ کو خاندان میں اتنی عزت و محبت ملی۔ وہ اکثر خاموش نظروں سے عائشہ کو دیکھتی اور عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی۔ شادی کے 1 مہینے بعد عائشہ کو راتوں میں عجیب خواب آنے لگے۔ وہ دیکھتی کہ ایک اندھیری راہداری میں کوئی سیاہ لباس پہنے وجود اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ چیخ کر بھاگ جاتی، مگر کمرے میں کوئی نہ ہوتا۔ پھر گھر میں عجیب واقعات شروع ہو گئے، کبھی بند کھڑکی خود بخود کھل جاتی، کبھی باورچی خانے سے برتن گرنے کی آواز آتی، اور کبھی آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی چھاپ سنائی دیتی۔ احمد ہر بات کو اتفاق کہہ کے ٹال دیتا، مگر عائشہ کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ چند دن بعد عائشہ کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ کمزور ہوتی گئی۔ احمد چہرے کی رونق مان پڑ گئی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے۔ ڈاکٹر بار بار معائنہ کرتے، مگر تمام رپورٹ معمول کے مطابق آتی، کسی کو بیماری کی وجہ سمجھ نہ آتی۔ ایک رات عائشہ پانی پینے کے لیے اٹھی تو اس نے صحن میں زرینہ کو کھڑا دیکھا۔ وہ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی اور زمین پر ایک پرانا کپڑا تھا۔ جیسے ہی عائشہ نے آواز دی، زرینہ چونک کر پلٹی، مسکرائی اور بولی، رات کو جاگنا اچھی بات نہیں ہے، اندر جاؤ۔ اگلی صبح صحن میں کچھ نہیں موجود تھا، ویسے رات کا منظر بھی ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد عائشہ کے ساتھ مزید پرسرار واقعات ہونے لگے۔ اسے اکثر محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ وہ پلٹتی تو وہاں صرف خاموشی ہوتی۔ آئینے میں کبھی کبھار اسے اپنا عکس چند لمحوں کے لیے مختلف دکھائی دیتا، مگر دوبارہ دیکھنے پر سوا معمول پہ آ جاتا۔ احمد بھی اب پریشان رہنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ عائشہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کوشش ہے کہ بڑے اسپتال لے گیا، مگر کوئی بیماری سامنے نہ آئی۔ عائشہ بس یہی کہتی، مجھے لگتا ہے کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، بجلی چمکی تو عائشہ کی کھڑکی کے باہر ایک دھندلا سے سایہ ہوتا۔ وہ گھبرا کر احمد کو جگانے لگی، مگر جب دونوں نے باہر دیکھا تو وہاں سے بارش برس رہی تھی۔ چند ہفتوں بعد عائشہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی، نہ سو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ خوف طاری رہتا۔ ایک دن اس نے احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نفرت سے اندھیرا بڑھاتی ہے۔ احمد نے تسلی دی، مگر اس کی آنکھوں میں بھی بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس رات عائشہ کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی۔ گھر والے فوراً اسے اسپتال لے گئے، مگر راستے میں ہی اس کی سانسیں مدھم ہونے لگی۔ احمد مسلسل اس کا نام پکارتا رہا، لیکن چند لمحوں بعد اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ پورا خاندان غم میں ڈوب گیا۔ احمد کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ کئی دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ کچھ عرصے بعد زرینہ بھی اچانک شدید بیمار پڑ گئی۔ وہ اکثر خوفزدہ رہتی، جیسے کسی اندیکھی چیز سے ڈر رہی ہو۔ بار بار کہتی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مگر وہ کبھی واضح نہ کر سکی۔ وہ کس سے بات پر پچھتا رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ برسوں تک اس گھر کی کہانی سناتے رہے۔ کچھ اسے محض اتفاق کہتے، کچھ حسد اور وہم کی داستان سمجھتے، اور کچھ اسے ایک پراسرار راز قرار دیتے جس کی حقیقت شاید کبھی سامنے نہ آ سکتی ہے۔ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی، اور جمعہ عائشہ کی قبر پر پھول رکھتا، خاموشی سے دعا کرتا۔ اسے ہمیشہ یہ احساس رہتا کہ اگر انسان کے دل میں حسد، نفرت اور بدخواہی جگہ بنا لے تو وہ زندہ لوگوں کی خوشیاں ضرور چھین لیتے ہیں، چاہے ان کا طریقہ کوئی بھی ہو۔ اس ویران حویلی میں آج بھی رات کے وقت ہوا چلتی ہے تو پرانے دروازے چرچراتے ہیں۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ صرف ہوا کی آواز ہے، مگر کچھ مسافر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں وہاں ایک اداس لڑکی کی دھندلی سی پرچھائی دکھائی دیتی ہے جو خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور یہی سوال آج بھی ہے، جواب کیا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا، یا خوف نے ہر دل میں اپنی الگ کہانی لکھی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔